السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ فی رحاب القرآن لسان عربی مبین کے اعجاز لغوی اور جمال قرآن کے ساتھ میں آج آیات میں جب مصدر استعمال ہوتا ہے تو ایک مصدر ایک فعل کے کئی مصدر آتے ہیں اور ان مصدر کے معنی مختلف ہوتے ہیں۔ اس کی ایک دو مثالیں میں دو چار آیتوں سے الگ الگ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہاں پہلی آیت ہے لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، اور دوسری آیت ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ انی مسنی الضر۔ یہاں پر ولا ضرن اور یہاں پر الضر، یہ ضرن ذات کے فتح کے ساتھ ہے اور ضر اس کے ضمے کے ساتھ ہے، پیش کے ساتھ ہے۔ یہاں پر جب ہم لا یملکون لانفسہم، وہ اپنے آپ کے لیے نہ نفع کے کسی قسم کے مالک ہیں اور نہ نقصان کی کسی قسم کے مالک ہیں۔ یہاں پر یہ بھی مصدر ہے ضر یضر، ضر یضر، اور ضرن ضرن یہ بھی مصدر ہے، اور دونوں مصدر ایک الگ الگ آیتوں میں استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ مصادر کے اختلاف کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ عرب کے قبائل تھے۔ عرب کے قبائل مختلف لہجوں میں گفتگو کیا کرتے تھے، تو یہ ان لہجوں میں اس کو بتایا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس کے معنی الگ الگ ہوتے تھے، اس کے معنی میں الگ الگ فرق پایا جاتا ہے۔ اگر ضرن کہتے ہیں تو اس کا معنی الگ ہے، اس کا استعمال الگ ہے۔ ضر کہتے ہیں تو اس کا معنی اور استعمال الگ ہے۔ الضر یہ معنی ہے عام نقصان، یہ نقصان مال میں بھی ہو سکتا ہے، یہ نقصان اولاد میں بھی ہو سکتا ہے، یہ نقصان جسم میں بھی ہو سکتا ہے بیماری کے ذریعے، یا عام مصیبتوں کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ عموم پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ مطلقاً یہ کسی بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے، تو وہاں پر ضر کا استعمال اس کے لحاظ سے مناسب تھا۔ اور یہاں ایوب علیہ السلام کا جہاں ذکر آ رہا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، یہاں حضرت ایوب علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ آداب گفتگو کا انداز اتنا پیارا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مس ہوا ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ وہ ضر ایک حصہ ہے، جو ضرن جسے بالعموم کہا ویسے نہیں ہے، یہ ضر ہے، اور یہ ضر محض بدن کا ہے، ان کے جسم کو اس کا نقصان پہنچا ہے۔ تو ایک فعل کے کئی مصدر کا استعمال کئی طریقے سے ہوتا ہے۔ عربی زبان میں ایک مصدر اگر ثلاثی ہے تو اس کا معنی الگ ہے، ثلاثی مزیدوی ہے تو اس کا معنی الگ ہے۔ جیسے ذہبہ سے ذہابن جانے کے معنی میں ہے، اور اذہبہ اذہابن یہ لے جانے کے معنی میں ہے۔ تو کثرت الالفاظ تدل علی کثرت المعنی کے لحاظ سے جب فعل کا مصدر بدل جاتا ہے، فعل بدل جاتا ہے، تو اس کے مصدر میں بھی مختلف معنی پائے جاتے ہیں، اور ایک مصدر کے بھی کئی معنی اور کئی وزن پائے جاتے ہیں، بلکہ ایک مصدر کے 9 معنی تک ڈکشنریوں میں وارد آئے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر میں دوسری آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اور ایک آیت ہے فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ كُفُورًا إِلَّا كُفُورًا۔ کفر، کفران، کفور، یہ تین لفظ ہیں۔ یہ تینوں لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تینوں کا مصدر ایک ہی ہے، فعل ایک ہی ہے۔ ایک فعل کے یہ تین مصدر ہے، کفر، کفران اور کفور۔
یہ تینوں مصدر کفرا فعل سے ہی نکلے ہوئے ہیں، لیکن کفر کے معنی ہے اللہ کا انکار کرنا، کفر کے معنی ہے دین کا انکار کرنا۔ یہ عام طور پر قرآن کی آیتوں میں اس کا ذکر ہے، لیکن جب کفران کہتے ہیں تو کفران یہاں پر دین کے انکار کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ کفران نعمت کا انکار کرنا، ناشکری کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا جحود، انکار اس سے مراد ہے، جس میں کہا گیا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرتے ہیں اور وہ مومن ہیں، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، ان کی کوششوں کا اس میں ناشکری نہیں ہے۔ فلا کفرانہ، یہ ناشکر نہیں ہے، اس سلسلے میں ناشکری کا معنی یہاں پر کیا جاتا ہے۔ کفران نعمت اردو کے اندر محاورے کے طور پر بھی اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن جہاں فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، کفورا یہاں پر جو کہا گیا ہے اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو جو کفر یکفر کفرن کے معنی میں ہے، کفر دین کا انکار کرنا، اللہ کا انکار کرنا، حق کا انکار کرنا، رسالت کا انکار کرنا، اور دوسرے معنی اس میں کفران نعمت کے بھی ہیں۔ تو اس کفر میں دونوں معنی جمع ہو جاتے ہیں۔ کفر میں ایک معنی ہے، کفران کا معنی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا، ناشکری کرنا ہے، اور کفر کا معنی الگ الگ طور پر دونوں معنی اس میں جمع ہوتے ہیں، کفران نعمت کے بھی اور اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کا انکار بھی شامل ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔